قبلہ کعبہ واجب و تعظیم استاد العلماء جناب علامہ گلفام صاحب ناشمی صاحب نے دعوت کتاب دے سا اس نعرے دی گونجے چ نعرہ تکبیر انجنی خالق دا نام بلند علی دا جشن دمیاں تجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیاں تجھے نعرہ حیدری حیدری قبلہ صاحب دی سے تو سلامتی واسطے اپنی حاجات دی قبولیت واسطے بانیان جشن دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند تر صلوات السلام علیکم یا علی مدد۔ دیکھیے صاحب، بلا تکلفانہ خطبے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اس ٹیبل کا فاصلہ تھا، تو جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا وہ فاصلہ میں نے ہٹا دیا۔ اب آپ کے اور ممبر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو جتنے بلا فاصل کے ماننے والے ہیں وہ فاصلہ مٹائیں اور آئیے تشریف۔ بابا جی بیٹا جی آج میں کچھ نہیں کہوں گا، یار کمال ہے اتنا مرکزی مقام اور اتنا فاصلہ رکھ کے سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر، اما بعد فقد قال اللہ تبارک
وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند سلام. صاحبان علم کی جگہ بچوں پہ کنٹرول کریں، آخر میں کہیں بچوں پہ کنٹرول کریں. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و عاشقان آل رسول و عاشقان رسول، زندگی کے ایک سانس کو سایہ محمد و آل محمد کی محبت میں بسر کرتے ہوئے معراج زندگی حاصل کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، آج کی بیت التطہیر کی نورانی اور روحانی حقیقی مسرتوں کے پیش نظر میں سب سے پہلے بانیان جلسہ، حاضرین جلسہ اور تمام سامعین کی خدمت بابرکت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا دن جو منایا جا رہا ہے جس نسبت کے ساتھ، یہ معمولی نسبت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح صامت قرآن کے نزول کی رات جسے لیلۃ القدر قرآن نے منوایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. تو جو بھی اس رات کی قدر کو سمجھتے ہیں وہ اسے بطور عید مناتے ہیں. دیکھا میں فکرہ دے گیا، آپ خاموش رہ گئے، میں نے تو فکروں میں گزر جانا ہے. جو بھی لیلۃ القدر کی قدر کو سمجھتے ہیں، جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اس رات کو بطور عید مناتے ہیں. تو اسی طرح جس دن میں یا جس رات میں ناطق قرآن کے گھرانے کا کوئی ناطق قرآن جلوہ پذیر ہوا ہے، تو جس طرح صامت قرآن کے نزول والی رات عید مبارکہ ہے، اسی طرح وہ دن اور وہ رات جو ان کی آمد سے نسبت رکھتے ہیں وہ کل بھی عید سعید تھے اور آج بھی عید سعید ہے. میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، پھر عرض کرتا ہوں، اللہ نے اپنی زبان، دیکھیے اس ایک فرقے میں شیعان محمد و آل محمد کا اس ایک فکرے میں عقیدہ بالتوحید ہے.
بچوں میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا ہے اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ تو اسی ایک فکرے میں تمام تر شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے مبرہ و منزہ ہے. وہ لامکان ہے، وہ اعضاء و جوارح نہیں رکھتا. حواس خمسہ کے ذریعہ سے ہم اللہ کو نہیں جان سکتے. حواس خمسہ کے وسیلے سے ہم اللہ کو نہیں جان سکتے. ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے اس کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے اسے چھو سکتے ہیں، نہ وہ کوئی ذائقہ ہے جو زبان کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکے. ہاں اس کی قدرتوں کی خوشبو الگ ہے، لیکن وہ ایسی خوشبو نہیں جسے ناک سے سونگا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہے، اور اس کی قدرتوں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے وہ پہچانا جا رہا تھا اور اب بھی پہچانا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے وہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، یعنی بولتا ہے، متکلم ہے، مگر زبان نہیں رکھتا. وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں ہے. وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، سن رہا ہے، لیکن کانوں کی احتیاج نہیں ہے. صاحبان علم، صاحبان معرفت، وہ ہر شے کو خلق کرنے والا ہے، لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن ذوات مطہرہ کو اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے، وہ عین اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر مکہ کے سینے پر، یعنی مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً، وہ وجوداً صاحب برکت ہے. اس کا ایک ایک ذرہ مبارک ہے، وجود برکت ہے. ہدی للعالمین، اور یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے بلکہ عالمین کی ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، صاحبان علم کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہدایت گھر نہیں کہتا. میں تو بڑا خوش تھا کہ یہ گاؤں کا ماحول اب شہر میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن بچے بالکل خاموش ہیں، پھر بھی بزرگ بول رہے ہیں. گھر جو ہے وہ ہدایت نہیں کرتا، ہمیشہ ہدایت گھر والے کرتے ہیں. نہیں، میں فکرہ پھر دے رہا ہوں، گھر کبھی ہدایت نہیں کرتا، ہمیشہ گھر والے ہدایت کرتے ہیں. مکان کبھی ہدایت نہیں کرتا، ہمیشہ مکین ہدایت کرتے ہیں. چلو جی میں فکرہ پھر بدل، بیت کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا، ہمیشہ اہل البیت ہدایت کرتے ہیں. تو اب یہاں جو اللہ فرما رہا ہے خدا العالمین، کہ یہ گھر عالمین کی ہدایت کا مرکز ہے. اس کی ظاہراً تفسیر اہل سنت کے ہاں اور اہل شیعہ کے ہاں یہی ہے کہ اس سے مراد اس گھر سے مراد یہ بیت اللہ ہے. یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے.
لیکن جب ہم آئیں گے اس کی باطنی تفسیر کی طرف تو ہم پھر سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 تلاوت کریں گے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ سوائے اس کے نہیں کہ تو جس طرح بشیر ہے اسی طرح نذیر ہے، جس طرح مبشر ہے اسی طرح منذر ہے، جس طرح تو جنت کی بشارت سنانے والا ہے اسی طرح تو میری جباریت اور میری قہاریت اور میری جلالت سے ڈرانے والا ہے، بلے کل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی ہے۔ اب وہ ہادی کون ہے؟ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہادی کون ہے۔ جب ہم اس ہادی کو دیکھنا چاہیں گے، اگر ہم حوالہ دیں کتب تحریوں کا، اہل شیعہ کا، تو ہمارا حق ہے، ہم نے اپنے ممبر سے اپنے عزیزوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے شیعہ کتب کا حوالہ دینا ہے، لیکن نہیں، ہمارے کچھ اسلامی بھائی نہیں بلکہ اکثر اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ حوالہ تو آپ کی کتب کا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانے، یہ حوالہ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو لیجئے، کچھ میرے عزیز بیٹے موبائل میں میری تقریر دے رہے ہیں، میں یہ حوالے دے رہا ہوں، چونکہ 1 گھنٹے میں ممبر چھوڑ دوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات در بات میں دیتا رہوں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو تھوڑا سا بولتے رہے، زیادہ نہیں، بس ذرا ساتھ دینے کی خاطر۔ یہ لیجئے، پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں، یہ ہے پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر، حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب، جلد نمبر 19 عربی میں، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر 12 سے لے کر 13۔ تیسری تفسیر، یہ بھی عربی میں، تیسری تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 7۔ اب اس کا صفحہ نمبر ہے 108، سطر نمبر ہے 10 سے لے کر 12 تک۔ چوتھی تفسیر تفسیر طبری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 108، سطر نمبر 21 سے لے کر 23 تک۔ پانچویں تفسیر ہے تفسیر سالبی، چھٹی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، ساتویں تفسیر ہے تفسیر نیشاپوری، آٹھویں تفسیر ہے تفسیر بحر المحیط۔ سن رہے ہو؟ سارے چلے گئے، ہر حد ہے توڑے بیٹھا، کمال ہے توڑے سنتی، درود پڑھے صلوات۔ بیٹا بالکل خود خود ہو کے بیٹھے، آگے ان کو بیٹھنا چاہیے کہ بول سکتے ہیں، درود پڑھے صلوات۔ تفسیریں ہیں، میں نے ان میں ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام نہیں لیا، یہ تمام کی تمام میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں کی تفسیریں ہیں اور ساری عربی میں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس معرفت اجتماع کے سامنے جس تفسیر سے تحریر پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 19، اور اس کا سطر نمبر ہے 12 سے لے کر 13 تک، یہ عربی میں ہے۔ اور اس سے لے کر میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کے اجتماع میں صاحب وما ینطق عن الہویٰ نے اسی آیت کی تلاوت کی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قالوا، تو جتنے صحابہ
وہاں یہ سماعت فرما رہے تھے، اس آیت کو سن رہے تھے، ان سب نے دست بستہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں تک تعلق ہے آیت کے پہلے جز کا کہ انما سوائے اس کے نہیں، انتا تو منذر ڈرانے والا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس منذر سے مراد صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ لیکن آیت کا اگلا جز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بھلے کل قوم ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی موجود ہے، تو یا رسول اللہ اگر اس ہادی سے مراد صرف آپ ہوتے تو درمیان میں عاطفہ کی باؤ نہ آتی۔ بھائیو جو سمجھ سکتے ہو ذرا بولو۔ میں دیکھیے پھر سنیے گا، انما کلمہ حق ہے، انما سوائے اس کے لیے، انتا اے میرے حبیب تیری ذات، منذر منذر ہے، ڈرانے والا ہے، ڈرانے والی ہے۔ آگے کیا ہے؟ واو، یہ واو ہے عاطفہ جو درمیان میں آ رہی ہے۔ یہاں جلسہ شروع ہوگا 2 بجے، پہلے پڑھیں گے فلاں ذات صاحب اور بعد میں پڑھیں گے گلفام صاحب، اور میں آ کے بتا دیا وہ ذاکر اور ہے، گلفام اور ہے۔ تو جب بھی حروف عاطفہ عربی عبارت کے درمیان آتے ہیں تو وہ آگے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلی عبارت سے مراد فلاں ہے اور دوسری عبارت سے مراد فلاں ہے۔ تو یا رسول اللہ آیت ہے انما انت منذر، کہ تیرے سوا، بھائی سمجھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولے سو بھی صحیح، ضرور پڑھے سلام۔ بیٹا میرا حق ہے، دیکھو یہ تیسری چوتھی نسل مجھے سن رہی ہے، شاید تم میرے سننے والوں میں سے شاید تیسری یا چوتھی نسل میں سے ہو گے، تو اسی لیے میرا حق ہے تھوڑا بولا کرو تاکہ باقی پڑھنے والوں کو آسانی ہو سکے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ تو اب آیت کیا ہے؟ انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ با، حروف عاطفہ میں سے فا آ، لکل حال، لکل قوم حال، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو یا رسول اللہ منذر تو آپ ہیں، اب آپ ہی فرمائیں اپنی اس زبان کے ساتھ جو وہی ترجمان ہے کہ یہ ہادی کون ہے، جسے خود اللہ ہادی منوا رہا ہے۔ اب دیکھیے میں اگلی عبارت پڑھتا ہوں، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک دعوت دیتا ہوں، جو بھی اس آیت کو ذہن میں رکھتا ہے اسے دہرائے۔ کون سی آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف۔ تو ماننا پڑے گا ہادی وہی ہوگا جو وجود صراط مستقیم ہوگا۔ یہ تفسیروں میں سے نہیں ہے، جو تفسیر میں ہے وہ میں اب ادا کر رہا ہوں کہ جب صحابہ نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ منذر تو آپ ہیں، اب فرمائیے بھلے کل قوم حاد، وہ ہادی کون ہے؟ تو یہ جتنی تفسیریں میں نے نام لی ہے سب میں یہ عبارت موجود ہے، وَلَا رسول اللہ ہے۔ مہربانی بھائی جیتے رہے، سلامت رہے، مولا اس تبرک میں اور برکت عطا فرمائے۔ وَلَا رسول اللہ یدہ علی صدرہ، رسول پاک نے اپنا دست مبارکہ اپنے سینے علمی خزینے پہ رکھا۔ واہ واہ، نہ میں فکرہ بدل دیتا ہوں، جو نہیں بولے بیٹا آپ کو بولنا چاہیے، جو نہیں بول سکتے میں چہرے پہچان جاتا ہوں۔ رسول
کیا؟ وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہ. اب میں فکرہ بدل رہا ہوں. رسول نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ علمی مدینے پہ رکھا. ہاتھ رکھ کر رسول پاک نے ارشاد فرمایا انا المنذر. میرے صحابیوں، اس آیت میں اللہ نے جسے منذر کہا ہے وہ محمد الرسول اللہ میں ہوں. اور پھر رسول نے کیا کیا؟ وَآوَى بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبِ علی ابن ابی طالب. پھر رسول پاک نے علی کے شانے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یا علی انت الہادی. میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا کہ میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ جسے خود ہادی منوا رہا ہے وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے بعد تو علی ولی اللہ. بلکہ اس حدیث کا اگلا حصہ پھر موجود ہے جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا. میری طرف دیکھیے گا بھئی جو آگے آنا چاہیں آ جائیں. دروازہ ذرا چھوڑ دیں، ادھر آ جائیں یا آگے آ جائیں. تو اب یہاں پر آگے رسول نے میری طرف دیکھیں نا، گھنٹہ گزرتے پتہ نہیں چلے گا. رسول پاک نے آگے کیا فرمایا؟ یا علی. یہ یہاں ہے جو میرا سامنے میری تکمیل کے بعد ان حوالہ جات کی اور اس عبارت کی فوٹو کاپی کرانا چاہے گا اپنے موبائل میں انکار نہیں کروں گا. جہاں مرضی میں آئے لے جاؤ. جا کے دکھاؤ کہ رسول نے اپنے بعد ہادی کسے بنوایا ہے. آج گجرات کی سرحد پر بیٹھنے والا یہ کہتا ہے ہادی صرف قرآن ہے. اگر صرف قرآن ہادی ہوتا تو مسلمانوں میں پھر کے کیوں ہوتے؟ جیتے رہو، سلامت رہو. تو اس کے بعد رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا علی و بکا یہتدی المہتدون من بعدی الی یوم القیامہ. علی قیامت تک اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا تو اسے تیرے دروازے پہ آنا پڑے گا. لو صاحب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، اپنے موبائل چیک کر لیں، میرا کوئی حوالہ ضائع نہ ہونے پائے. اسی ہدایت، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات میں بات آ گئی ہے بچوں تک پہنچانے کے لیے اور نہ سننے والوں کو سنانے کے لیے. جو آج کے دور میں جس انداز میں سنایا جا رہا ہے میں کے نعرہ خیر ہے. لو میں حوالہ دے رہا ہوں. الحمدللہ کنز الامال اہل سنت کی بڑی کتابوں میں سے بہت منتقل لکھنوی. کنز الامال پہلی جلد کا نام ہے جلد نمبر 11 جی، اور دوسری جلد کا نام ہے جلد نمبر 6. دونوں میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے لیکن میں جلد نمبر 11 سے پڑھ رہا ہوں. میں جس حوالے کو دے رہا ہوں
اس حوالے کا میں ضامن ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک کے وصال کے وقت، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، وقت وصال رسول، رسول کے صحابہ حضرت عمار، آ جائے بیٹا، آگے آئے، آنا چاہتے ہیں تو آئے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. آگے رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت عمار یاسر، انہوں نے آ کے رسول، ذرا آپ آگے آ جائیں، پیچھے والا جوان چھپ گیا آپ کے پیچھے، انہوں نے رسول کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ دیا. رسول پاک کے پاؤں کے تلووں کا بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد ہاتھ ماندے، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے وصال سے پہلے مجھے ایک ایسی وصیت کریں جس پر میں بھی عمل کروں اور قیامت تک کے لیے آپ کی ساری امت اس پر عمل کرنا اپنے لیے راہ نجات سمجھے. اب رسول کر رہے ہیں وصیت، یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں یا عمارو ان رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک وادیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس. اے عمار، اگر تو میرے وصال کے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، بس علی، صرف علی، فقط علی ایک راستے پہ چل رہا ہے، وہاں صاحب جو سمجھ رہے ہو. پھر سنیے گا، میں شیعہ حوالے سے نہیں پڑھ رہا، میں کتاب کنز الاموال، بابا جی بچوں کو بٹھائیں وہیں پر، آپ میری عادت سے واقف ہے، بٹھا دیں گے. رسول پاک ارشاد فرماتے یا عمارو، اے عمار، اگر تو میرے وصال کے بعد دیکھے کہ اکیلا ایک رائے تھا، اگر تو دیکھے کہ اکیلا، اور پتر بیٹھا بٹھا دے بچوں کو، اے عمار، اگر تو میرے بعد دیکھے کہ اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی ایک راستے پہ چل رہا ہے اور ساری دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، عمار میری وصیت ہے سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ. ہدایت مقام نہیں کرتا، وہی فکر ہے جو میں نے دینے تھی. رسول نے یہ نہیں کہا کہ مقام کو دیکھنا، ہدایت مقام نہیں کرتا، ہمیشہ ہدایت مکین کرتا ہے. ہدایت گھر نہیں کرتا، ہدایت گھر والے کرتے ہیں. آج ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ گمراہ ہیں، شیعہ کافر ہیں، اور بھائی بے شک کہو شیعہ کافر ہیں، گلفام تمہیں نہیں روکتا، رات دن کہو شیعہ کافر ہیں، لیکن سننے والوں کو بتاؤ تو صحیح کہ کس کے شیعہ کافر ہیں. مجھے بتایا ہے کہ میں خطیب مسجد
بھی ہوں اور یہ کتابیں میرے پاس بھی ہیں اور میرے مطالعے میں بھی ہیں. جسے چاہیے وہ مجھ سے کتاب طلب کر لے آپ کے جانے کے بعد. تو لو بیٹا میں اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام باقی چھوڑ رہا ہوں جو مجھے موضوع پہ آنا ہے. کتاب کا نام یہی تفسیر در منثور. رسول پاک نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر کہ یا علی و انت وشیتنا لہم الفائزون یوم القیامہ. اے علی قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہوں گے تو میں نبی اعلان کر رہا ہوں وہ کل بھی تیرے شیعہ تھے اور آج بھی تیرے. درود پڑھیے گا سارا. جب سے یہ ماہ رجب کا چاند شروع ہوا ہے یہ جتنے نوجوان موبائل ہاتھ میں رکھنے والے فیس بک پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے یہ تحریریں پڑھی ہوں. مختلف پاکستان سے ہر ایک کی آواز بلند ہو رہی ہے تحریر کی شکل میں کہ جی شیعہ جھوٹے ہیں, شیعہ کاذب ہیں, شیعہ فقیر روایات کے قائل ہیں, کوئی علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. یہ شیعوں کی بدی روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب کعبہ میں جگہ فدن ہوئے ہیں. نہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہ اس کی کوئی تاریخ ہے. شیعہ حضرات خام خواہ انہوں نے آگے پھر لکھا ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا چونکہ یہ سب تیار ہو رہا ہے کہ فلاں کی ضد میں یہ کہنا شروع کیا ہے, فلاں کی ضد میں یہ کہنا شروع کیا ہے. یعنی شیعہ کہتے ہیں فلاں فلاں کے گھر پیدا ہوا, یعنی کہ شیعہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے گھر پیدا ہوا. ہم پھر پیدا ہونے کی بات نہیں کرتے, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں فلاں نے فلاں کا دودھ پیا ہے. خیر میں کوئی متنازع بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, آپ میرے خطاب کے انداز سے واقف ہیں. جو بات ہے وہ میں دے رہا ہوں. جب سے رجب کا چاند بن کر ظاہر ہوا ہے اس وقت سے ان حریفوں کی چاندی کی بازار لگ گئی ہے کہ جناب دیکھیں جی شیعہ غلط کہتے ہیں, شیعہ غلط کہتے ہیں, یہ علی مولود کعبہ ہے. قطعاً علی مولود کعبہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک آپ کہتے ہیں دیکھو یہ علی کا مولود کعبہ ہونا شیعہ حضرات کے نزدیک یہ کوئی خیالی خیال نہیں. اگر بچوں ہو سکے تو بس زبان پہ آ گئے ہیں آپ کی توجہ کو دیکھ کر. یہ کوئی خیالی شیعہ حضرات یہ کوئی خیالی خیال نہیں, یہ کوئی من پسند کیلو کال نہیں. آپ کو تو بولنا چاہیے تھا. یہ کوئی من پسند کیلو کال نہیں. چلو اس کو آسان کرو. یہ کوئی شان علی میں غلوم کی صورت نہیں. یہ کوئی وضعی یعنی بناوٹی روایت نہیں. یہ کوئی کاہنوں کی کہانت نہیں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے. یہ وہ علی جمال حق کے حق میں وہ حق ہے کہ آج تک بیت الحق کی رکن یمانی والی دیوار علی کی بدعت کی گواہی دے رہی ہے. میں حج کی سعادت اللہ تعالیٰ کی گداگری کی صدقے میں جو محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے ملی ہے, گداگری کا فیض اس کے فیض میں 4 مرتبہ میں بیت اللہ کی زیارت کر چکا ہوں, حج کر چکا ہوں. جتنے یہاں حاجی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں, کافی حاجی بیٹھے ہوں گے, میں ان سے بھی گواہی طلب کرتا ہوں کہ رکن یمانی والی دیوار کی طرف جب آپ جاتے ہیں حجر اسود سے آپ چلیں پورا
गुजरते जाएं। जब आप आएंगे रुकने जमानी वाली दीवार की तरफ, अगर खिलाफ काबा उठा हुआ है तो आप देखेंगे चारों तरफ हर जगह पर आपको पत्थर नजर आते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पत्थर नहीं है, ताकि पत्थर दिल वालों को पता चले कि ये निशान क्या है। सुभान जब मैं पहली मरतबा गया था वो 86 था, 1986। बाबा जी नींद आई है आपको? नींद आ रही है? अच्छा नारा लगाएंगे ना जोर से तो फिर नींद खत्म हो जाएगी, क्योंकि अली का नाम का नारा जो है ना वो हर सुस्ती को दूर कर देता है, क्योंकि अली खुद कर्रार गैर फर्रार है। मेरे पे नारा है। हाँ, जब मैं सन 1986 में गया था, पहली मरतबा गया था, उस वक्त मैं कुम शरीफ में था, तो उस वक्त ये जो निशान है ना रुकने जमानी वाला, ये एक बैजा की शक्ल है, अंडे की शक्ल है। ये यूं उभरा हुआ था, सफेद रंग का था और बड़ा उभरा हुआ होता था। फिर जब मैं दूसरी मरतबा गया तो इस वो उभरे हुए निशान को खत्म करके वहां एक प्लेट लगा दी गई सियाह रंग की, जिसका रंग पत्थरों से मिलता जुलता था। मालूमा हमेशा ये रंग का फायदा उठाते हैं। फिर मैं कह गया, फिर अब बताओ भाई मैं कहां से मजमा ले आऊं जो मेरा साथ दे। अच्छा जी चलो मैं ऐसे भी कहूंगा। अब वहां एक प्लेट लगी थी, वो सियाह रंग, पत्थर भी था, सियाह रंग, एक यूं सादा प्लेट थी। अब मैंने क्या किया, जो हाजी मेरे साथ थे उनको मैंने ठहराया कि कोई मुझे धक्का न, क्योंकि वहां धक्का जल्दी मिल जाता है ना। मैंने उन मेखों को, यानी बीच में जो लगे हुए थे ना, उसके प्लेट के अंदर मेखे यानी सुराख करके उन्हें मैंने गिनना शुरू किया। जब मैंने गिना, रब्बे अकबर की कसम उनकी तादाद 12 थी। अब आपने मेखे कहे या आपने पेच कहे, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। जब मैं तीसरी या चौथी मरतबा गया तो अब वो मेखे भी वो पेच भी हटा दिए गए थे। वो बिल्कुल कलील सियाह रंग की, वहां अब भी प्लेट लगी हुई है। भाई जब सारे काबा में पत्थर है तो यहाँ प्लेट क्यों है? ये अल्लाह की तरफ से अली की माँ के गुजरने वाले रास्ते को बतौर मौजूदा मनवाना कलील है। जल्दी टाइम मिला। ये दलील है, देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए 7 बंद दरवाजे जिनको ताले लगे हुए थे, खुद ब खुद ताले टूट गए, दरवाजे खुलते गए, मासूम यूसुफ बचा के गुजरता गया, जुलेखा पशेमानी से हाथ मलती रही। जल्दी जल्दी मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो बहुत टाइम गुजर गया है। जल्दी जल्दी मैं फिक्र दे रहा हूं, बाबा जी यूसुफ के लिए बंद दरवाजे खुल गए, फिर बंद हुए, खुले बंद हुए, लेकिन अल्लाह ने उनके खुलने का असर बाकी नहीं रखा। यही तो बात मैंने देनी थी जिसपे आप चुप कर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब जुलेखा मुजस्समाए हवा हवस बनकर जनाब यूसुफ की तरफ बढ़ी और लगन कर कहा कि हाँ यूसुफ ये जो कुछ है लगा तेरे लिए है। जनाब यूसुफ बढ़े दरवाजों की तरफ, 7 कमरे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजा मुकम्मल था, उसको ताला लगा हुआ था, चाबियां जुलेखा के पास थी। जब आप बढ़े दरवाजे की तरफ, पीछे से क्या कहा, बुलंद किया, कहती है यूसुफ इस दफा से बाहर के कैदी परिंदे फड़फड़ा कर कहां जाओगे? चाबियां तो मेरे पास है, तुम तो फड़फड़ा के गिर पड़ोगे। जनाब यूसुफ ने मुड़कर देखा, जेर लब मुस्कुरा कर कहा तेरे पास चाबी
تکبیر ہے. جس دروازے پر پہنچے تالا ٹوٹتا گیا, دروازہ کھلتا گیا, معصوم اپنی عصمت مناتا ہوا دروازوں سے گزر گیا. زلیخا کو شکست ہوئی, یوسف کی عصمت فتح مند ہوئی, دروازے کھلے بھی بند بھی ہو گئے, آج تک کوئی اثر نہیں ہے. میں جانتا تو نہیں, آپ کے نام تو نہیں جانتا, لیکن گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ 3:45 ہو گئے ہیں اور مجھے خیال تک نہیں رہا کہ وقت اتنا جلدی گزر جائے گا, میں ایک اور بات دیتا ہوں. جناب صالح کے لیے 16 برس کے تھے جب جناب صالح نے تبلیغ دین قوم سمود میں شروع کی تھی. 120 سال کے ہو گئے, قوم نے اثر نہیں لیا. 120 سال کے ہونے کے بعد کہتے ہیں او بھائی کچھ تو بتاؤ اللہ کی الوہیت کو اور میری نبوت کو کس دلیل کے تحت مان سکتے ہو. 70 افراد بزرگ قوم میں سے منتخب ہوئے کہ جواب یہ دیں گے. وہ بزرگ آگے بڑھے, کہا صالح تو کہتا ہے نا تیرا رب قادر ہے, کہا جا رہا ہے اچھا تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہے, کہا کوئی شک نہیں, کہا اچھا تیرا رب قادر ہے اور تو اس کا نبی ہے اور ہمیں مسلمان بنانا چاہتا ہے تو دیکھ ہمارے علاقے کی یہ سب سے بڑا پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے سینے میں سے ہمیں ایک ناکا نکال کے دکھا. لیکن ہماری شرط ہے وہ ناکا 1 میل لمبی ہو, 1 میل برابر وہ ناکا لمبی ہو, اور اس ناکا کے برآمد ہونے پر وہ حاملہ بھی ہو. جیسے وہ ناکا برآمد ہو اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ پیدا ہو جائے, اور ہو بھی سرخ کلر کی, آنکھیں بھی غزالی ہو, اور اس کے بالوں پر جو ہاتھ رکھے وہ بال ہمیں ریشمی معلوم ہو. پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے خدا کا اور تیری نبوت کا کلمہ پڑھ لیں گے. اب آئیے شیعہ سنی تفسیروں کی طرف, صرف شیعوں کی بات نہیں ہے. جناب صالح نے کہا آؤ میرے ساتھ, سب کو ساتھ لیا, اس پہاڑ پر آئے جس کا انہوں نے, یہ صرف شیعہ کے یہاں نہیں ہے, اہل سنت کے یہاں بھی ہے. آپ نے صرف اشارہ کیا پہاڑ کی طرف, بس اشارہ کیا, اشارہ کرنے کی دیر تھی اور لبوں سے کچھ دعا کی, الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی. پہاڑ کا سینہ پھٹ گیا. سب سے پہلے ناکا نے اپنا سر نکالا, پھر گردن نکالی, پھر باہر آنی شروع ہوئی. جب باہر آ گئی تو حاملہ تھی. دیکھتے دیکھتے بچہ پیدا ہو گیا. کیونکہ بزرگ تھے نا, چاہیے تو یہ تھا اپنی بات پہ قائم رہتے, پھر بڑے بڑے تاریخ میں بزرگ ہیں جو بات کرنے کے باوجود قائم رہتے ہی نہیں. نہیں صاحب مجھے مزہ نہیں آیا, سیدھی بات ہے مجھے مزہ نہیں آیا. میں بہت بڑی تاریخ دے گیا, بہت بڑی میں نے تاریخ دی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے یہ علاقہ علم کا مرکز ہے, میری باجی کا گاؤں ہے, صاحبان علم افراد ہیں. میں نے بات کر دی, سروں سے گزر گئی. بڑی بڑی تاریخیں ہم نے پڑھی ہیں, بڑے بڑے صاحبان تاریخ نے بہت کچھ کہا ہے, کہنے کے بعد بھول گئے یا بھولا بیٹھے, اور بابا مبارک دیکھ کے بھی بھول گئے. کہا ہم تیرے رب کو مانیں گے, ہم تجھے تسلیم کریں گے. ناکا برآمد کر کے دکھا, ناکا برآمد ہو گئی, بچہ بھی پیدا ہو گیا. کہتے ہیں اس سے بڑا ہم نے جادو آج تک نہیں دیکھا, لہذا اپنی زبان سے قائم نہ رہے. مجھے اس پہ نہیں بولنا. ناکا برآمد ہوئی, پہاڑ کا سینہ پھٹا, پھر پہاڑ کا سینہ مل گیا. آج اثر نہیں ہے. دروازے کھلے, کھل کے مل گئے, ذکر ہے قرآن میں, تفسیروں میں, اثر نہیں ہے, نشان نہیں ہے. پہاڑ پھٹا,
لیکن پہاڑ میں کوئی نشان نہیں ہے، اثر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ یہاں علماء کافی تعداد میں آ رہے ہیں اور یہ مجمع علم کے سائے میں پروان چل رہا ہے۔ تو میرے بچوں، میں پھر آپ کی خاموشی پر ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں فرعون کے لشکر کو دیکھ کر اپنا عصا مارا، عصا مارا، دریا میں 12 راستے بنے، قبائل گزر کر گئے، راستے بنے، وہ دریا پھر مل گیا۔ ذکر ہے، تاریخ ہے، تفسیر ہے، لیکن اثر نہیں ہے۔ لیکن جب علی کی ماں گزر کر گئی، تیس عام الفیل 12 رجب کے دن گزار کر 13 رجب کی نورانی اور سہانی رات میں یعنی لیلۃ الحیدر میں، واہ صحیح واہ، واہ صحیح واہ، یعنی لیلۃ الحیدر میں جب علی کی ماں نے دعا مانگی، لو میں پھر حوالہ دیتا ہوں، درود پڑھیں صلوات۔ دیجئے میں یہاں پھر کتب عامہ میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مروج الزہر، پھر میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کے ہاں یہ ہوگی، اگر نہیں ہے تو پیدا کر دیجئے گا۔ پہلی کتاب کا نام مروج الزہر، دوسری کتاب کا نام الفصول المہمہ، تیسری کتاب کا نام کفایت الطالب، چوتھی کتاب کا نام نور بقریہ میں صفحہ نمبر نہیں بتا رہا، چوتھی کتاب کا نام علامہ شبرتی نور الابصار، پانچویں کتاب کا نام مطالب الصول، چھٹی کتاب کا نام تذکرۃ الخواص، ساتویں کتاب کا نام مدارک النبوہ، آٹھویں کتاب کا نام مستدرک علی الصحیحین للحاکم۔ آج یہ نعرہ لگانے والوں کہ یہ شیعوں کی وطی روایت ہے، یہ تمہاری کتابیں گواہ ہیں، میں نے ایک کتاب کا نام نہیں لیا، اور میں جو روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث جو فکرے پڑھ رہا ہوں عربی کے، وہ پڑھ رہا ہوں مستدرک للحاکم الصحیحین جلد نمبر 3 عربی میں، اور باقی کتابوں میں یہ درج ہے کہ علی وہ علی ہے، ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، خطبہ کی بیٹیوں میں سے واحد فاطمہ۔ خطبہ کی بیٹیوں میں سے واحد فاطمہ، واحدہ فاطمہ بنت اسد ہے، جس نے اپنے آنے والے شہزادے کو جوف الکعبہ میں، کعبہ کے درمیانی حصے میں جلوہ فکن کیا۔ یہ ہے ایک ہی بات۔ دوسری بات کفایت الطالب، صفحہ نمبر 407، الفصول المہمہ صفحہ نمبر 30، ابن صباح مالکی نے لکھا ہے وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ۔ میں تحقیق سے لکھ رہا ہوں کہ علی کے علاوہ آج تک کوئی بیت اللہ میں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی طرح ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لگاؤ۔ بابا آج کے دن کو گواہ بناؤ تاکہ قیامت میں یہ گواہی دے سکے، یہ دن گواہی دے گا کہ یا علی یہ تیری خوشی میں نعرے لگا رہے کے نعرے ہیں۔ اچھا جی، اب میں اس کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں جس کا میں نے نام لیا ہے المستدرک۔ آئیں آرام سے، بے شک آرام سے آئیں، تشریف لے آئیں۔ ہاں بیٹا آئیے، درود پڑھیں صلوات۔ جیسے بیٹھے تھے، المستدرک للحاکم جلد نمبر 3، میں وہاں صفحہ نمبر بھی بتاتا ہوں، ابھی
وہ لکھتے ہیں کہ ماں بولے گا، دوسری کتاب کا نام بھی لے لوں، اس بات اور وصیت علامہ مسعودی کی، اس بات اور وصیت علامہ مسعودی کی، صفحہ نمبر 133، رکھے میرے سر پر قرآن، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو آج میں بتاتا کہ کون اقرار کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ درد ہے، سبحان اللہ، ماں بولے گا پھر کعبت قبلہ ولا بعدہ غیر لوگوں آج کہتے ہیں فلاں پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے، فلاں پیدا ہوئے، نانا علی سے پہلے اور علی کے بعد نہ آج تک کوئی مولود کعبہ بنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بن سکے گا۔ تو کہنا آگے بڑھتے ہوئے چاندے 4 بجے گھنٹہ گزر گیا ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کیونکہ مجھے سفر کافی کرنا ہے۔ اچھا جی، لیکن کیا کیا جائے، دھن کا مسئلہ ہے۔ لیجیے کتاب اہل سنت شیعہ کی پہلی کتاب علل الشرائع، دوسری کتاب العمالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بچوں 80,000 40,000 چلے اٹھا حضرت امام اور میرے بیٹوں، یہ تو میں اب آتا نہیں نا، میری تو زندگی فیصلہ آباد میں گزری ہے نا، اب میں نے آنا چھوڑ دیا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ امام باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں 4,000 سے لے کر 40,000 تک ان دونوں باپ بیٹوں کے شاگرد تھے، جو مدینے میں، کوفے میں، بغداد میں، بصرے میں، حتیٰ کہ قم تک ایک مسجد میں بیٹھ کے کہتے تھے کالا محمد کالا صادق، کالا محمد۔ یہ مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن میں اظہار نہیں کر سکتا ممبر پر، جو دور ایسا ہے، بچوں اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتب اربع کون سی ہے۔ جس طرح ان کی سیاست ہے اسی طرح ہماری 4 کتابیں ہیں جن کو ہم کتب اربع کہتے ہیں، جن کا بچوں کو پتہ ہی نہیں، بچوں تو بچے کافی ممبروں کو بھی پتہ نہیں ہے، ممبریوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ 4 کتابیں کون سی ہیں اور ان میں سے کون سا ذخیرہ ہے۔ اللہ 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 90,000 حدیث میرے مولا امام باقر علیہ السلام نے اپنے شاگرد جعفر جوشی کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر عطا کی تھی۔ اور اس سے فرمایا تھا جعفر جو تجھے پہلے 30,000 حدیثیں یاد ہیں وہ لوگوں میں بیان کرنا، لیکن ان 90,000 حدیثوں میں سے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کہا مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ظرف دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ عام لوگوں کا ظرف ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتا۔ جعفر جوفی علیہ الرحمہ کچھ لوگوں دنوں کے بعد مولا کے قدموں تک آئے، ہاتھ باندھا، بیٹھ کر رونے لگے، زار قطار روئے۔ مولا فرماتے جعفر کیا بات ہے؟ کہتا ہے مولا یا تو مجھے مرنے دو اور اگر زندگی چاہتے ہو میری تو مجھے اجازت دو کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آل نبی کا مقام کیا ہے۔ محمد و آل محمد کے گھرانے کی فضیلت کیا ہے۔ بچوں میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے اور اسی ایک وجہ سے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام فرماتے جعفر کیوں خاص وجہ ہے؟ کہتے ہیں مولا میرا سینہ پھٹ رہا ہے، میرا دل منہ سے باہر آ رہا ہے کہ اتنے فضائل اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا پھر سن، چلا جا پہاڑوں میں غاروں میں منہ کر کے کہے کہ اے غاروں میں رہنے والے جمادات، نباتات، حشرات الارض، حقائق مخلوق، اے اللہ کے ملائکہ جو ان پر موکل ہو، سنو علی کا یہ مقام ہے، نبی کا یہ مقام ہے، حسن کا یہ
ان میں سے ایک کتاب ہے روضۃ الواعظین، پھر کتاب ہے الثاقب، پھر مناقب، پھر کتاب ہے نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار، بیروت کی چھپی ہوئی، لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 22۔ اور میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ 30 عام الفیل 12 رجب کا دن گزار کر 13 رجب سبحانی رات میں جب اسد کی دختر آنے والے اسد کی مادر نے، اسد کی دختر آنے والے اسد کی مادر نے خانہ خالق الاسد کے پردے میں، چپ کر گئے ہو نا بیٹا، چپ کر گئے ہو نا، سارے ادھر لگ رہے ہیں، صحابہ لگاؤ تو اسد کی دختر خالق الاسد کے گھر کے پردے میں آنے والے اسد کی مادر نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر دعا مانگی۔ ساری دعا نہیں پڑھتا جو وقت نہیں ہے، دعا کے آخری کلمات پڑھ رہا۔ بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس گھر کا، صرف گھر کا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ صامت ہے، یہ خاموش ہے، مَن بنا ہو، واسطہ اس کا دیتی ہوں جس نے اس کو بنایا ہے، مجھے واسطہ دیتی ہوں اس گھر کا اور اس گھر کے بنانے والے کا اور بحق نبیہ کا اور صفیہ کا، اور تجھے واسطہ دیتے جسے تم نے مصطفیٰ بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں رک گیا ٹھیک ہے، 5-10 منٹ اوپر رک جاتا ہے، کوئی بات نہیں، نبی کا وصفیہ کا محمد، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے اس محبت کا جسے تم نے نبی بنا کے صفی بنا کے یعنی چن کا اس عالم میں بھیجا ہے۔ تو یہ بی بی نے کب دعا مانگی تھی؟ بولنا پڑے گا، جنہیں علم ہے انہیں بولنا پڑے گا۔ یہ بی بی نے دعا کب مانگی تھی؟ 30 عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، 30واں سال۔ تو رسول نے اعلان تبلیغ نبوت کب کیا تھا؟ 40 میں، سن 40 یعنی آئے دنیا میں کب؟ سن 1 عام الفیل میں۔ اعلان نبوت کب کیا تبلیغ کا؟ 40۔ بی بی نے دعا کب مانگی؟ 30 میں، یعنی محمد کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے بی بی نے یہ دعا مانگی بحق نبی کا۔ اسلام سے، اعلان تبلیغ دین سے 10 سال پہلے۔ اور بچوں تجھے بول رہے ہیں اور چپ نہیں کرنا ورنہ میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گا۔ جو علی کی ماں ابو طالب کا حرم رسول کے آنے سے پہلے 10 سال پہلے محمد کی نبوت پر ایمان رکھتی ہے، ان کو تو کہتے ہو وہ مسلمان نہیں تھے اور جو کلمہ پڑھ کے شک کرتے رہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا تھا مولانا محترم، لیکن دل کی باتیں دل میں رہتی، ادھر سے ادھر نکل گیا، موضوع سے تھوڑا مجھے پیچھے نہ پڑا، بی بی کے پھر کلمات سنے گا اور گھروں میں جا کے یاد کیجیے گا۔ اگر مسلح پر بی بی کے کلمات کا ترجمہ بچوں یاد آ جائے تو اپنی
باب حق مولود لذیذ، تجھے واسطہ اس مولود کا. اب بتاؤ جی میں یہاں کیا کروں؟ لفظ ہے دو، ایک ہے جنین، ایک ہے مولود. مولود کا معنی اور ہے، جنین کا معنی اور ہے. جن آنکھوں سے چھپی ہوئی مخلوق، جنت آنکھوں سے چھپا ہوا باپ، جنون پردے میں رہنے والی عقل، چھپی ہوئی عقل. اور اب جنین ماں کے ظرف میں چھپا ہوا بچہ. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے ظرف میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جنین. اور جب وہ بچہ ماں کے شکل سے دنیا میں آ جائے، ادھر آیا ادھر کہا مولود. گالی نہیں دی میں کی پڑھی. جب تک بچہ ماں کے ظرف میں ہے، اس بچے کو کہا جاتا ہے جنین. اور جب ہی بچہ ظرف مادر سے اس عالم میں آیا اور رونے کی آواز آتے ہی روتا ہے. اگر نہ روئے تو پھر گھر والے رو پڑتے ہیں. روتا ہے نا. اچھا چلو موضوع رہ گیا. اس فلسفے میں بھی ذرا ایک بات کر دوں، کیوں روتا ہے؟ اسے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ ماں کے اس عالم میں ہوتا ہے اور جب اسے شعور ظرف مادر میں ملنے لگتا ہے تو اس کے شعور میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اسی عالم کے لیے خلق ہوا ہوں، میں نے اسی عالم میں رہنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے جو نعرہ لگائے پھر ان سے پوچھ لینا کہ میں اسی عالم کے لیے خلق ہوا ہوں، میں نے یہی رہنا ہے، بس یہی میری قرارگاہ ہے. اسی سے یہ مانوس ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی باہر آتا ہے یہ دنیا اجنبی ہوتی ہے، اس سے ناواقف ہوتا ہے. وہ اب رو پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس دنیا میں میرے ساتھ کیا بیتے گی. تو پتہ چل گیا نا روتا کون ہے؟ جو اس سے ناواقف ہو. اوے بابا ہوتا میرے ساتھ دو. کون سا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر روتا ہے جو اس عالم کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے؟ آج کہتے ہیں کہ علی نہیں رویا، علی نہیں رویا، علی نہیں رویا. وہ علی کیسے روتا؟ علی کے صدقے میں تو یہ عالم بنا تھا. نہیں بھائی باغ کے رہنے والوں، دیکھو ایک بات سن لو. اب جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کروں کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، میں دیکھ رہا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کوئی پاک صاحب نے زیادتی کی. ہاں ہے تو خیر یہ مسئلہ پھر الگ تھا. بی بی نے دعا کیا مانگی؟ وہ بحق مولود لذیذ، واسطہ اس مولود کا، جنین کا نہیں. یہی تو بات تھی، واسطہ اس مولود کا، جنین کا نہیں. یعنی مولود کے معنی کیا ہے؟ جو پیدا ہو چکا ہے. جنین کے معنی کیا ہے؟ جو ابھی ظرف مادر میں ہے، پیدا نہیں ہوا. تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ تو یہ مولود کا واسطہ. معلوم ہوا بی بی کا ایمان تھا کہ عالم انوار میں نورانی حیثیت سے پیدا ہو چکا ہے، اس عالم میں اب آ رہا. واسطہ اس مولود کا. اب اسے دعا کیا مانگتی ہے؟ یہ وہ مولود ہے آنسانی جو مجھے مانوس کرتا ہے، میرے ظرف میں رہ کر بے تکبیر و تحلیل و تمجید و تسجید یہ تیرے کبریائی کا ذکر کرتا ہے، یہ تیری حمد کرتا ہے، یہ اللہ اکبر کا نعرہ سناتا ہے، یہ الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیح سناتا ہے. میری گھنٹے کی تقریر ایک طرف، بی بی کے یہ دو فکریں ایک طرف جو میں اب ادا کر رہا ہوں. بی بی کہتی ہے اس کی آواز تکبیر سن کر، تحلیل سن کر، تمجید سن کر، تسبیح سن کر انی موقنۃ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ معمولی بچہ نہیں، میں انہو ولیوں کا
یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی آ رہا. اب جیسے دعا مانگی تجھے اس کا واسطہ، ادھر دعا مانگی ادھر یزید بن کانب، ابو لہب، عباس بن عبد المطلب، باقی ہاشمی جو قریب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے دیکھا پھن پھٹا کھل گئی دیوار اور کہیے جن پھٹے دیوار کھل گئی، دیوار کھل گئی. آج یہ بیان کرتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے پھٹی پھٹی آنکھوں کے تھا، بجائے پیچھے ہٹنے کے فاطمہ آگے بڑھی، بجائے پیچھے ہٹنے کے فاطمہ آگے بڑھی، حالانکہ پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. دیوار پھٹ رہی تھی، کہتے ہیں نہ فاطمہ آگے بڑھی. صرف آگے نہیں بڑھی بلکہ کیا کیا، فاطمہ اندر بڑھی. وہ جہاں سے پھٹی تھی وہاں سے اندر داخل ہو گئی. یوں پتا چل رہا تھا جیسے کوئی بلانے والا بلا رہا ہے. اب فاطمہ جب اندر گئی ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے دیکھا تو پھر کیا ہوا، وَالْتَذَقَ الْحَائِطُ، وہ دیوار فاطمہ کے جانے کے بعد پھر مل گئی. یہ منظر دیکھ کر ہم حیرانی سے اٹھے. فَرَّمْنَا عَنْ يَنْفَتِحَ لَنَا كُفْرُ الْبَابِ، ہم نے ارادہ کیا کہ دیوار کو توڑ نہیں سکتے، دروازہ بند ہے، اس کو تالا ہے، چابیاں ہمارے پاس ہیں، جائیں تالے کو کھولیں دیکھیں تو صحیح کہ بنت اسد اندر کس انداز میں تشریف فرما ہے. جب ہم نے تالا کھولنا چاہا فلم ینفتح، تو جتنی چابیاں آزمانی تھی آزما لیے، جتنے ہتھیار آزمانے تھے آزما لیے. نہ تالا کھلا نہ ٹوٹا، کئی دن ٹوٹ گئے، آج تک ٹوٹتے چلے آ رہے. نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. اللہ اکبر، بڑی طاقت ہے. یہ ایک گھنٹے کی تقریر کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے تو خیر باہر کچھ نہیں کہتا. یہ ایک سلسلہ بار تقریر کا ایک ایک مرحلہ ہے جو سامعین کو دینا پڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جی جی بابا جی سونے نہیں دیا آپ کی بڑھتی ہے. اب آؤ میرے ان کلمات پر. یوسف کے لیے بند دروازے کھلے، پھر مل گئے، اثر موجود نہیں ہے. حضرت صالح کے لیے پہاڑ کے دامن سے اوپر سے ناکہ برآمد ہوا، پہاڑ مل گیا، اب اثر نہیں. حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے بنے، دریا پھر مل گیا، اب کوئی اثر نہیں ہے. لیکن یہاں دیوار کعبہ میں ڈر بنا. ساری محنت ساری تقریر میں نے انہیں 2 لفظوں کی خاطر کی ہے. اب دیوار کعبہ میں ڈر بنا. جب بی بی گزر گئی دیوار مل گئی. 16 رجب 13/1 14/2 15/3 16 رجب کو یہ بی بی اپنی گودی کے رحم میں یا اپنے ہاتھوں میں رحم میں علی جیسا ناطق قرآن لے کر اس دیوار سے باہر آئیں. یعنی جس راستے سے گئی تھی اسی راستے سے باہر آئیں. بخل نہیں کرتا، البتہ جلدی کرتا ہوں. یہ بی بی خود فرماتی ہے کہ 3 دن میں بیت اللہ میں رہی. میرے علی نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ کام کیا تھا، علی نے آتے ہی سجدہ خر للہ ساجدہ. کیونکہ علی کے ظہور کے وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک نورانی پردہ چھا گیا. یہ کتاب کا نام بہار الانوار، پھر کتاب کا نام موالید و انوطلا تھا، پھر اور کتابیں میں نام نہیں لیتا. میری آنکھوں کے سامنے ایک نورانی پردہ چھا گیا.
ایک لمحے میں پردہ چھایا. اب جو میں نے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ پورا جوف کعبہ اور کعبے کا اندر کا حصہ نور کے ساتھ میں نے منور دیکھا. اور جب پورا نورانی مجھے منور ماحول نظر آیا تو میں نے آنکھوں پر ہاتھ مل کر اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کانت بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد خود بیان کرتی ہیں انہو لما ولد فی البیت، جب وہ ولد بیت میں آ گیا، بیت الحرام میں آ گیا، کعبہ میں آ گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ خر ساجدن، تو اس نے مسجود کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے سر جھکایا ہوا تھا. خر ساجدن، اس نے اپنا سر مسجود کی بارگاہ میں جھکایا ہوا تھا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ ثم رفع راسہ، اس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ فأذن وأقام، اسے فوراً اذان دی اور اقامت کری. جو ماں کی گودیوں سے علی علی کی آواز سنتے چلے آ رہے ہو ان سب کو گلفام دعوت فکر دیتا ہے. باقیوں کے لیے میرا فکرہ نہیں ہے. علی نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی. یا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اور مولوی اس کے کان میں اذان دے اور ادھر اقامت کہے تو اس سے تو کبھی نہیں پوچھتا کہ تو کب مسلمان بنا. یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے، یہی حق ہے نعرہ لگانے کا. اذان دی اور اقامت کہی. جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہو اور اس کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت پڑھی جائے اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا، تو نہیں پوچھتا کہ تم کب مسلمان بنا. اور جو خود اذان دے رہا ہے، خیر کسی نے پڑھنا ہے میرے بات معاف کرنا، مجھے علم نہیں تھا، میں زیادہ پڑھ گئے بس میں سمجھا. بس جی آخری کلمات سنیے، آپ کا فریضہ تھا مجھے بتاتے تاکہ میں اور زیادہ وقت نہ لیتا. تو یہاں پر اذان دی اور اقامت کری. اذان اور اقامت دینے کے بعد پھر علی نے کیا کہا؟ اب یہاں پر چند ایک کتب ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ بی بی پاک نے اس ناطق قرآن ہاتھوں پر کیا جس در سے گئی تھی بد یاد آگے کی دلیل چھوڑ رہا ہوں. اور میں بھائی سے مدد کھاؤں تو مجھے علم نہیں تھا کہ میرے بات کسی نے پڑھنا ہے. تو اب وہ بی بی آئی ایک یوں ہاتھوں کے رہے ناطق قرآن کو لے کر جیسے بی بی قرآن کو لے کر سامنے آئی. قرآن کو لینے کے لیے بڑھا. سلامت رہا. قرآن یعنی رسول تو جہاں. بیٹا بس یہ چاہتے ہیں خدا تمہیں زندگی دے، سب آباد رہو، یہ گاؤں اسی طرح آباد و شاد رہے، یہ انادے رہے، گلستان محمد و آل محمد اسی طرح مسکراتے اور چہکتے اور مہکتے رہے. تو بی بی سامت اپنے ہاتھوں پر ناطق قرآن کو علی کو لے کر جیسے دمبالے سے بات ہے. قرآن نے چونکہ رسول انتظار میں تھے، قرآن نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو لینے کے لیے آگے بڑھا. بی بی نے ہاتھ بڑھایا، قرآن ہمک کر قرآن کے ہاتھوں پہ آیا. قرآن ہمک کر قرآن کے ہاتھوں پہ آیا. قرآن پہ جھکا. میرا فکرہ لے، میں چھوڑ رہا ہوں. قرآن پہ جھکا، جھک کر کہا اقرا. توجہ کیجیے گا، ساری تقریر ایک طرف، یہ فکر ایک طرف. اقرا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ. ساری چپ کر گئے. اور بابا پڑھتا کون ہے؟ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا،
زبان سے رٹا لگایا، ذہن میں محفوظ کیا، پھر ٹیچر کہتے ہیں پڑھ۔ یہاں رسول فرما رہے ہیں ایک راہ، ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ۔ نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کانوں سے سنا ہے، نہ زبان سے یاد کیا ہے، نہ ہاتھوں سے لکھا ہے، نہ ذہن میں محفوظ کیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر بھی کہہ رہے ہو اقرا پڑھ۔ خاموش گلفام، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ اللہ نے رحمان نے قرآن پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ اچھا یا رسول اللہ یہ اقرا کیوں کہا؟ کوئی اور سنا کہہ دیتے، یہاں اقرا نہ کہتے۔ کہا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب میرے اقرا کہنے پر 3 دن کا علی نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تھوڑی چپ بھی سکتی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، تھوڑے سونا کی بھی کمال ہے۔ جب میرے اقرا کہنے پر 3 دن کا علی نہیں کہتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو جب جبرائیل نے مجھے آ کر کہا کہ اقرا بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام کا لے اور اسے پڑھ، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ تو علی کے ہاتھوں پر، علی کے ہاتھ، رسول کے ہاتھوں پر علی جیسے مال قرآن نے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سنا کر یہ منوا لیا کہ جس کے مسیح کا مقام علم یہ ہے، ایسے نبی کا مقام علم